اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اچھا جی، آج کا دوسرا سوال مجھے کافی ڈسٹربنگ ہے. میں نے تو پہلے نہیں جواب دینا تھا لیکن دے رہا ہوں اور بڑے دکھی دل سے دے رہا ہوں. اور میرا خیال ہے کہ اس طرح کے سوال سے نا میں بیہیویئر کا بندہ ہوں، میرے نا کان کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ ایک طرح سے ٹیسٹر ہوتا ہے. تو کئی عورتوں کے سوال بھی آ رہے تھے تو آئی واز ٹرائنگ ٹو فائنڈ اٹ ڈیفیکلٹ کہ یار یہ کیسے ہو رہا ہے. بٹ آئی تھنک اس طرح کی جو سوال آتے ہیں نا، وہ اس سے مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ یار معاشرے کی حالت کیا ہے. دیکھیں، ایک مرد کا سوال ہے. میں نے کسی پروگرام میں یہ کہا کہ عورت کا حق ہے کہ اس کو گھر دیا جائے. تو اس کے جواب میں ایک صاحب نے یہ کہا کہ اگر عورت کا ایک سیپریٹ گھر ہونا حق ہے تو پھر عورتوں کو بتائیں آپ کہ ان کو کمانا چاہیے اپنا گھر بنانے کے لیے. اور ساتھ یہ بھی کہا کہ بڑا آسان ہے مانگنا لوگوں سے چیزیں جب کہ برڈن دوسرے پہ ہو. مجھے حیران ہوتی ہے کہ حیرانگی اس بات پہ ہے کہ یہ تھنکنگ کہاں سے رہی ہے. اور یہ اکثر اوقات نا ہماری جو باتیں ہوتی ہیں نا، ہماری چائلڈہڈ کے ایکسپیرینسز بھی ہوتے ہیں. تو اگر تو یہ کوئی ایک آئسولیٹڈ ایکسپیرینس ہے، کسی شخص نے اپنے گھر میں دیکھا اس کے باپ کے ساتھ زیادتی ہوئی اور ماں نے کی یا کسی پیسوں کی وجہ سے، پھر تو میں انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں. لیکن اگر یہ معاشرے کی عکاسی کر رہا ہے اور آج لڑکوں میں آج کل یہ سوچ پھیل رہی ہے، یہ بہت الارمنگ ہے کہ یہ ہمارے معاشرے میں کیا کمزوری آ گئی. آدمیوں کو دیکھیں، میں نے آج کی عمر تک 56 سال کی عمر میں نے کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ میں کیوں کما رہا ہوں، میری بیوی کیوں کھا رہی ہے. بیکاز دس از ہاؤ وی ور ٹرینڈ. ہمیں تو دین کی تو بات میں سمجھ آئی نا، لیکن ہم نے یہی ہوتے ہوئے دیکھا کہ آدمی کریئر بناتے تھے، محنت کرتے تھے، کماتے تھے، برکتیں آتی تھیں، اور ان کا پہلا آبجیکٹیو ہوتا تھا کہ ہم نے شادی کرنی ہے. گردن ان کی ہوتی تھی، سیلف اسٹیم ان کی بلڈ ہوتی تھی. اور وہ عورتیں جون سی ہیں، مائیں جون سی ہیں، وہ بچوں کی تربیت اس حساب سے کرتی تھی کہ میرا جناب یہ بچہ لڑکا جون سا ہے وہ یہ کرے گا، وہ کرے گا. تو ہمیں تو پکا پتہ تھا، پڑھے بغیر سنے بغیر دیکھ کے معاشرے کے اندر دائیں بائیں کہ آدمی تو کسی زمانے میں اس چیز پہ دے یوز ٹو ٹیک اے پرائڈ کہ یار کیا بات ہے جناب، میں کماؤ پتر ہوں. آج یہ سوچ کہاں سے آ رہی ہے کہ ہمیں شادیوں کا احساس، اگر یہ سوچ ایسی ہی اس کا مطلب ہے کہ ہمارے میں اور ویسٹ میں اب کوئی فرق نہیں. اگر یہ معاشرتی سوچ ہے، اگر تو میں نے آپ کو بتایا یہ انڈیویجول سوچ ہے، تو میں کسی شخص کا برا ایکسپیرینس سمجھ کے اس کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں. لیکن اگر یہ معاشرتی سوچ ہے تو ہمیں اس کو روکنا پڑے گا، کیونکہ یہ ویسٹ کی سوچ ہے. اسی طرح کی سوچ ویسٹ میں آئی تھی کہ ہم نے اپنی بیویوں کو اپنا سمجھنا چھوڑ دیا. ہم نے سمجھا یہ کوئی اور ہے، تو یہ کیوں اور ہے تو پھر یہ بھی کمائے. آج ویسٹ میں آپ کو پتہ ہے یہی ہوتا ہے. ہم نے کبھی سمجھا ہی نہیں کہ یہ میں ہوں اور یہ ہمارا گھرانہ ہے. آپ خود سوچیں، وہ عورت آپ کو کیا کچھ دیتی ہے؟ وہ آپ کو اولاد نہیں دیتی. وہ آپ کو کتنے لوگ میں جانتا ہوں لوگ کروڑوں روپیہ خرچ کرتے ہیں علاج کراتے اولاد کے لیے. وہ عورت آپ کو اولاد دیتی ہے، وہ آپ کو اپنی زندگی دیتی ہے، آپ کو جوانی دیتی ہے، آپ کا گھر دھیان کرتی ہے، پورا گھر بساتی ہے. آدمی تو صرف دیواریں بنا سکتے ہیں، گھر خرید سکتے ہیں. اس گھر میں گھر کو گھر بنانے والی تو عورت ہے، اور آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ یہ پیسے لا کے اپنا گھر بنائے. یہ کام تو آدمی آپ نے کرنا. اگر عورت آدمی کا کام کرنا شروع کر دے گی، یعنی کہ وہ اینٹوں کا گھر فزیکل گھر بنانا شروع کر دے گی، تو پھر اس گھر کو، ہاؤس کو ہوم کون بنائے گا؟ اس میں محبت کون لے کے آئے گا؟ اس کو رونق، وہ ایسا گھر کیسے؟ پھر تو آپ ہوٹل میں رہ لیں، پھر تو آپ جناب جا کے کسی گیسٹ ہاؤس میں رہ لیں دونوں. پھر آپ جا کے ساری شادی کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میں نے بتایا اٹ از سو ڈسٹربنگ فار می کہ میں نئی نسل تو مجھے پتہ ہے کیا ہو رہا ہے، لیکن کیا حالات آ چکے ہیں. بڑی عجیب سی بات ہے. دیکھیں قرآن پاک میں سورۃ النساء
مین آر دا پروٹیکٹرز، مین آر دا قوام، آدمی الرجال القوامون علی النساء. اللہ تعالیٰ نے آدمیوں کو مشترکہ طور پہ اور انفرادی طور پہ کسی معاشرے کی ذمہ داری دے دی. اب آپ نہ ریگارڈ کریں اس کائنات کے بنانے والے کا یا اس کائنات کے جس نے آپ کو بنایا، جس نے، ہم اس کی مخلوق ہیں، اس نے ہمیں بنایا. جانوروں نے تو آج تک کبھی یہ سوال نہیں کیا ہوگا کہ جناب میں اپنے بچوں کو یا اپنی بیوی کو یا اپنی میٹنگ والے کو کیوں کھانا کھلاؤں. آپ گرل فرینڈ کی بات نہیں ہو رہی، آپ بیوی کی بات کر رہے ہیں. کہ گرل فرینڈ کی بات کر رہے ہوں تو آپ کے اچھا یار گرل فرینڈ ہے، چلے اس کے کھانا میں ہم 4 دوست گئے اپنے جناب ڈچ سسٹم کے اوپر ہم اپنے پیسے دے دیتے ہیں. ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ہمارے گھروں میں پابندی تھی، یعنی کہ میں سب سے چھوٹا ہوں تو پھر بھی پابندی تھی آج کی ڈیٹ تک مجھے وہ آتے ہیں کہ عید آ جائے تو بہنوں کو دینا ہے. ہمیں بتایا جاتا تھا کہ چاہے بھائی چھوٹا ہو اور بہن جتنی مرضی بڑی ہو، دینا اور خرچ کرنا وہ بیٹے کا کام ہے. ہمیں یہ بتایا جاتا تھا آدمی کا کام ہے. یہاں تک کہ ہم کہیں جاتے تھے تو والد صاحب پیسے ہمیں پکڑاتے تھے کہ جا رہے ہو بہن کے ساتھ تو یہ خرچے کے لیے تم دو گے، بہن اپنے پرس سے نکال کے نہیں دے گی. ہمیں پتا تھا کہ یار یہ آدمی کا کام ہے، ہر رول میں آدمی کا کام ہے. لیکن اب یہ جو سوچ آ رہی ہے، اب مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ان کے والدین کے انہوں نے ان کو کیا تربیت دی ہوگی، اور انہوں نے ٹیلی ویژن ڈرامے کیا دیکھ لیے ہیں. یا یہ 2 طریقے ہو سکتے ہیں نا سورس، یا والدین کی تربیت ہے تو یا یہ ٹی وی ڈراموں کا اثر ہے. کہ یہ کیا آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو نہ ڈیوائن لا کا پتہ ہے، نہ آپ اس پہ قرآن کی بات ماننا چاہتے ہیں، اور آپ نے اپنے اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے کے جناب ہم کیوں کمائیں، ہم کیوں ان کو دیں. اور بھائی یہ کون ہے؟ یہ تمہاری بیوی ہیں، یہ محلے دار نہیں ہے. تو خدایا اس کو ٹھیک کریں. اب رہی بات کیوں خرچ کریں، چلیں ایک تو اللہ کا حکم آ گیا نا، اللہ نے کہہ دیا آدمیوں کی ذمہ داری. لیکن دیکھیں سورۃ نور کی آیت نمبر 32 میں اللہ کہہ رہا ہے تم میں سے جو بے نکاح ہوں ان کا نکاح کر دیا کرو، اور تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے بھی جو نکاح کے لائق ہوں ان کا بھی. اگر وہ لوگ مفلس ہوں گے تو اللہ ان کو اپنے فضل سے غنی کر دے گا. اب آپ سوال کہہ رہے ہیں نا کہ پھر کسی سے مانگنا ہو تو بڑا آسان ہے، ان سے کہو پھر خود کمائیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو یہ بتا رہے ہیں کہ یہ وہ دین ہے جس میں آپ اللہ کے بتائے ہوئے قانون کے مطابق جب پیسے خرچ کرتے ہیں تو اللہ آپ کو کئی گنا واپس کرتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے کسی کو پیسے دیے ہیں. یہ وہ دین ہے جس میں اپنے بچوں پہ، بیوی پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے. یہ وہ دین ہے جو آپ کو بتا رہا ہے کہ اگر تم کم پیسے والے ہوگے تو شادی کے بعد اللہ تمہیں غنی کر دے گا. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کا پیر، آپ اپنے ہاتھ پاؤں پھیلاؤ گے، جب آپ کے خرچے بڑھیں گے تو اللہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں اسی طرح سے اپنا رزق بھی بڑھا دوں گا، کیونکہ پہلے 1 کھانے والا تھا اب 2 کھانے والے ہو گئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ بیوی جب آئے گی تو وہ اپنا رزق لے کر آئے گی، لیکن وہ اسی طرح رزق لے کر آئے گی اگر آپ دونوں ایک یونٹ ہو گے. تو اگر کمانے والے آپ ہوں گے تو وہ جو بیوی ہے اس کا رزق آپ کی انکم میں شامل ہوگا، آپ کے بچوں کا رزق بھی آپ کی انکم میں شامل ہوگا. آپ یہ ایک ایسے ادارے کی اگزامپل لے لیں، ایک ادارہ ہے اس میں 500 بندہ کام کرتا ہے، تو صاف ظاہر ہے 500 بندے کا رزق اس ادارے کو مل رہا ہے نا. تو اب یہ سوچنا کہ جی میں اس کو کیوں دوں، کیوں یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آپ کے پیسے ہیں. بھائی اس میں ان کی لیول آف ایفرٹ تو ہے. ایک گھر کو بنانا، آپ کو سکون دینا، آپ کو محبت دینا، آپ کی اولاد دینا جن کو آپ اٹھائے پھرتے ہیں اور اپنے اس میں ایک طرح سے پرائڈ لیتے ہیں، یہ کس نے دیا آپ کو؟ یہ اسی عورت نے دیا. یہ آپ کی بیوی ہے، یہ آپ کی وراثت. اگر اس کو وراثت کا شریک ہے تو کیوں ہے وراثت کا شریک؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ آپ کے مال میں اس کا حصہ تھا. آپ کی وراثت میں آپ کی گرل فرینڈ کیوں نہیں شریک؟ آپ کی ہمسائی کیوں نہیں شریک؟ یہ کیوں شریک ہے؟ اس لیے کہ یہ اللہ کہتا ہے، اللہ کے نزدیک یو آر اے فیملی، آپ مکمل ہی نہیں ہوتے اس کے بغیر. تو یہ سوچ بیوی کے بارے میں ہونا بڑی ڈسٹربنگ ہے.
ابو بکر، یہ جو میں آپ کو ابھی سورۃ نور کی آیت بتائی ہے، اس کے اوپر حضرت ابو بکر صدیق نے کہا اللہ اور اس کی احکامات کو مانو، اور اللہ نے کہا ہے کہ شادی کرو، اگر تم اللہ کے احکامات کی اطاعت کے لیے شادی کرو گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں امیر کر دے گا۔ اور پھر آپ نے یہی آیت پڑھ کے سنائی جو میں نے آپ کو سنائی ہے، سورۃ نور کی 32 نمبر آیت۔ اسی طرح سے عمر جو حضرت عمر تھے سیکنڈ خلیفہ، ان سے روایت ہے کہ مجھے حیرانگی ہوتی ہے کہ ایسے شخص کے اوپر جو کہ رزق کو تلاش نہیں کرتا شادی کے تھرو، جبکہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ اگر وہ غریب ہے تو میں اس کو امیر کر دوں گا۔ اب یہ حیرانگی کی بات ہے، اور یہ آپ بھی اسی سورۃ نور کی آیت نمبر 32 کا حوالہ دے کے یہ بات کر رہے ہیں حضرت عمر فاروق۔ آپ کہہ رہے ہیں مجھے حیرانگی ہوتی ہے اس شخص پہ جو کہ شادی کر کے رزق تلاش، اس کا مطلب شادی سے رزق بڑھتا ہے۔ اسی طریقے سے عبداللہ ابن مسعود آپ کو پتہ ہے بہت اہم صحابی میں سے ہیں، اور بہت سی روایات ہمارے پاس پہنچتی ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود، اور آپ نے فرمایا کہ فائنڈ رچنس بائی گیٹنگ میرڈ، کہ اگر آپ غریب ہو تو امیر ہونے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ شادی کر کے امیر ہوں۔ یہ دین کے اندر کچھ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ ہمارا سوچتے ہیں نا کہ شادی کروں گا تو میرے پیسے آدھے رہ جائیں گے، یہ اسلام اس بات کو ایگری نہیں کرتا۔ ویسٹ کی اور اسلام کی فلسفی میں ایک بنیادی فرق ہے۔ ویسٹ کہتا ہے کہ ریسورسز کم ہیں تو بچا لو، اسلام کہتا ہے آپ کو اگر رسک، یعنی کہ وہ بات کر رہے ہیں نا کہ اگر آپ کے پاس فرض کریں جی 10,000 ہے اور آپ کے پاس 4 ہوں گے تو 2,500 روپیہ سب کو آئے گا، تو اگر 2 ہوں گے تو 5 آئے گا۔ بیسک کیلکولیشن تو یہی ہے، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کا تھوڑا سا نظام فرق ہے۔ میں اکثر اوقات دیکھتا رہا ہوں اپنی زندگی میں، سنتا تو رہا ہی ہوں کہ ہمارے بزرگ کہا کرتے تھے جب برے حالات آئیں نا تو منہ بڑھا دو۔ میں نے اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے دادا دادیوں سے سنا ہوا ہے کہ جناب وہ پرندوں کو ڈال رہے ہوتے تھے کھانے، وہ غریبوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیتے تھے، وہ گھر میں کسی کو پکڑ کے لے آتے تھے۔ آج کے دور میں ہمیں بتایا گیا کہ اگر برے حالات آئے ہیں تو سب کچھ چھوڑ دو، لوگوں کو گھر سے باہر نکال دو کہ جی برے حالات ہے کہ میں۔ تو اس زمانے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اور یہی دین کی ٹرو اسپرٹ تھی کہ جب آپ کے پاس ذمہ داری زیادہ ہوگی تو آپ کا رزق بھی آئے گا، کیونکہ ہر شخص، اور مہمانوں کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ہر بندہ اپنا رزق لے کے آتا ہے۔ وہ رزق آپ کے تھرو مل رہا ہے لیکن رزق وہ لے کے آیا ہے، تو اگر وہ رزق انہیں کے لیے جن کو وہ نظر آ رہا ہے، جو کہ بیسیکلی اس چیز کو دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ اس کا کیا کیلکولیشن کا فارمولا ہے؟ مجھے پتا ہے جب میں نے شادی کی تھی، میں ایک اسٹوڈنٹ لیول کا بندہ تھا، میں نے محنت کرنی شروع کی، کہاں سے کہاں میں پہنچا۔ اب میں اس میں کیلکولیٹ کرنا شروع کروں گی یہ تو میری وجہ سے تھا، نہیں، یہ میری وجہ سے نہیں تھا، یہ میری بیوی کی وجہ سے بھی تھا، میری اولاد کی وجہ سے بھی تھا، میرے جو میں بہنوں بھائیوں پہ خرچ کرتا تھا ان کی وجہ سے بھی تھا، میرے والدین کی وجہ سے، میرے رزق کے اندر سب کے حصے تھے۔ تو یہ سوچ کو تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے کہ اور آپ کے سامنے جتنے بھی میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ اس کے اندر سب کا حصہ ہے، میں جو ان کا وراثت میں حصہ ہے وہ تو ہے ہی سو ہے، لیکن ہمسایوں کا بھی حصہ ہے، مانگنے والوں کا بھی حصہ ہے، جو نہیں مانگتے ان کا بھی، جو سوال نہیں کر پاتے ان کا بھی حصہ ہے، اور کبھی بھی پیسہ خرچ کرنے سے کبھی کم نہیں ہوا، وہ کئی گنا بڑھ کے آتا ہے اگر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اگر آپ کو بھروسہ ہو تو خدایا ایک گھر کو گھر سمجھیں، گھر کا کوئی بزنس نہیں، انٹرپرائز نہیں گھر چل رہا۔ یہ جو ویسٹ سے ایک فلسفی آ رہی ہے کہ جناب بزنس انٹرپرائز ہے، ہم 2 لوگ رہتے ہیں، تم نے آدھا گھر کو پائی کیا کرنا ہے تو تم آدھی کمائی تم لے کر آؤ، گاڑی خریدیں گے آدھے پیسے تم دو گی قسط کے، آدھا کھانا تم کھا رہی ہوگی اپنے پیسوں سے آئے، تو بھائی پھر خاندان کیا ہے؟ تو پھر مجھے آپ بتائیں نا کہ اس کے بعد اگر اس عورت نے اپنے ہی پیسوں سے
کھانا ہے تو پھر اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ آپ کے ساتھ رہے؟ تو پھر وہ کسی اور کے ساتھ بھی کھا سکتی ہے. تو پھر تو گھر کا نظام پورے کا پورا فیملی سسٹم کولیپس ہو گیا. یہ تو دو کہتے ہیں نا گاڑی کے پہیے ہیں. وہ گاڑی کے پہیے تو بھائی اس لیے ہیں کہ ایک پہیے کا اپنا کام ہے, دوسرے پہیے کا اپنا کام ہے. ایک اگلا پہیہ ایک پیچھے والا پہیہ چلتا آ رہا. اب دونوں پہیے ہیں, دونوں گاڑی دونوں سے چلنی, لیکن دونوں کی ذمہ داریاں فرق ہیں. اب آپ کہیں جی دونوں انجن لگانا شروع کر دیں تو پھر پیچھے والا کیا ہوگا؟ کہ دونوں آگے آ جائیں تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہی ہم نے ویسٹ کی طرف بے وقوفیوں کی طرح ہم اسی طرف دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں ایسا, اور دنیا میں غلط ہو رہا ہے بھائی. یہ گھروں کا نظام ایسا نہیں ہے. ہمارے گھروں کا اس چیز پہ میں نے پیسہ کیا کرنا ہے؟ واٹ اتنی سیلفشنس, اتنی خود غرضی کہ میں نے پیسہ کیا کرنا ہے بھائی. میں نے میرا پیسہ یہی ہے کہ میرے گھر کا خاندان کا نظام اچھا ہے, میری بیوی کے بعد اچھی گاڑی ہے. دنیا کی ریسرچ بتاتی ہے کہ آپ ابھی بھی چلے جائیں, آدمی اپنی تنخواہوں کے 10% بھی اپنی ذات پہ خرچ نہیں کرتے, جبکہ عورتیں کمانے کے بعد بھی 40-50% اپنی ذات پہ خرچ کرتی. اس لیے کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے تو آدمی کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہی کمانے والا ہے, اور اس کو اس چیز پہ خوش ہونا چاہیے کہ جناب مجھے اللہ نے کمانے والا بنایا تھا, کمام بنایا تھا, اینڈ آئی ایم ڈوئنگ دیٹ جاب پرفیکٹلی. عورت کو اس پہ پریشان ہونے دیں کہ اللہ نے اس کو جس کام کے لیے بنایا تھا وہ کام کر رہی ہے, خوشی سے کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. اگر وہ آپ کے ڈومین میں آ کے کہیں کمانا چاہتے ہیں تو آدمی کو چاہیے کہ آپ کہیں نہیں بھائی مجھے نہیں چاہیے. یہ آپ 20 سال پہلے چلے جائیں, 30 سال پہلے چلے جائیں, آپ دیکھیں گے کہ جو بچیاں یا جو خواتین کام کرتی تھیں ان کے بارے میں لوگ پٹی فیل کیا کرتے تھے کہ یار ان کے گھر میں کوئی کمانے والا نہیں ہے. آج اس کو آپ فیشن کہتے ہیں نا, دس از ہاؤ اٹ اسٹارٹیڈ آف. یہ ویسٹ میں بھی ایسا ہی تھا. ویسٹ میں 50 سال پہلے ہوگا, 60 70 80 سال پہلے ہوگا. عورتوں کو اس چیز پہ ایک عزت ملتی تھی کہ دیر از سم بڈی آن دیئر بیک, کہ ان کے پیچھے کوئی ہے, کوئی باپ ہے, کوئی بھائی ہے, کوئی ہسبینڈ ہے, کوئی چاچا ہے, کوئی ماما ہے, اور وہ اس پہ پروٹیکٹڈ فیل کرتے. آپ نے عورت بیچاری کو سامنے لا کے کھڑا کر کے کہہ دیا کہ جناب تم بھی برابر ہو, تم آگے آؤ جی کماؤ, تم بھی کماؤ, تم بھی دھکے لگا کھاؤ, تم بھی لائنوں میں لگاؤ. تو پھر اللہ کے نظام کو, اللہ کی کریشن کو, اللہ کے فیملی سسٹم کو تو آپ نے توڑ کے رکھ دیا. تو پھر آپ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کس چیز کی بلیسنگ کرتے ہیں؟ تو اس کے اوپر ہماری ایک سوشالوجی کی اسٹڈی ہے, اور اسٹڈی میں یہ بتایا گیا کہ ہیپیلی میرڈ کپل, ایسا کپل جو ہیپیلی میرڈ ہوں, they create more wealth than unhappy couple, جن کے گھروں میں لڑائیاں ہوتی ہیں, اینڈ ان سے جو کہ ناٹ میرڈ ہیں. یعنی کہ اس سے ثابت ہو گیا کہ میرڈ کپل دے accumulate more wealth, وہ زیادہ جمع کرتے ہیں خوش اگر ان کی شادی ہے تو, اور اگر ان کی شادی خوش نہیں ہے تو وہ کم جمع کرتے ہیں. لیکن پھر بھی ایک انفرادی آدمی کی نسبت وہ زیادہ ایکومولیٹ کرتے. اس کا مطلب ہے کہ اکٹھے رہنے سے پلس نہیں ہوتا, ملٹی پلائی ہوتا ہے, اس میں برکت آتی ہے, اس میں رزق اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے. تو آئی تھنک آپ کو اس چیز پہ خوش ہونا چاہیے کہ آپ اگر اللہ نے آپ کو قوام بنایا اس رول کو کریں, اور بیوی کو اپنے جسم کا حصہ سمجھا جاتا ہے. اس کو کوئی غیر نہیں سمجھا جاتا کہ میں اپنا پیسہ اس کو کیوں دوں, میں کیوں محنت کروں, یہ گھر میں کیوں رہے. تو اس تھنکنگ کو روکیے, اور اگر یہ معاشرتی طور پہ ہے تو یہ بہت بڑا ناسور ہے, اور اس کا پورا فیملی سسٹم کولیپس کر جائے گا اگر اس کو روکا نہ گیا. جزاک اللہ. السلام علیکم دوستو, پوچھو اور جانو کہ یہ سیشنز آپ کی پرزور گزارشوں پہ شروع کیا گیا تھا. ہماری آپ سے یہ گزارش رہے گی کہ ان ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ آگے تک پہنچائیں اور صدقہ جاریہ میں شریک ہوں. کیا پتہ آپ کی شیئر کرنے سے کتنے گھر ان کے حالات بدل سکتے ہیں اور آپ صدقہ جاریہ کا حصہ بن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر.